أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، عشرہ ذی الحج کی ابتدا ہو چکی ہے اور خوش نصیب حجاج کرام کشاں کشاں حرم پاک میں پہنچ رہے ہیں اور حرم پاک لبیک لبیک سے اس وقت گونج رہا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہماری بے عملیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ لبیک کہتے ہیں نہ تکبیرات کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مبارک میں حقیقتاً یہی کیفیت تھی، اور یہ جو ان آیات میں سورۃ الحج کی ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اذن فی الناس بالحج، کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، آواز دو، جہاں کہیں بھی جاؤ وہاں بھی، کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر میں پہنچو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاتوک الرجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ لوگ تیری طرف اے ابراہیم تیری طرف پیدل اور دبلے کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر اور دور دراز کا تنگ وادیوں کا سفر کر کے تیرے پاس پہنچے۔ آج سے تقریباً 4500 سال سے پہلے یہ بات کہی ہوئی۔ آج ہر آدمی، وہ مسلمان ہو وہ کافر ہو، وہ بیت اللہ میں اس نظارے کو دیکھ سکتا ہے کہ کس کیفیت سے اور کس بے تابی سے دور دراز کے سفر ہو کر کے لوگ بیت اللہ شریف میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ہم گناہگاروں کو بھی اللہ ذوالجلال اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اذان
یہاں ایک بات، ایک نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے یا تو کا رجالا وعلی کل ضامر، تیرے پاس آئیں گے، یہ لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ دو باتوں کا اشارہ ہے، ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس اعلان کے بعد ہر سال حج کرتے تھے اور لوگ حج کے لیے آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو ختم ہو گئے، فوت ہو گئے، اپنا وقت گزار گئے، لیکن حقیقتاً وہ آتے تیرے ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، وہ گویا تیرے ہی پاس آتے ہیں اور تیری ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یہاں جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ یہ لوگ اپنے منفع کی جمع ہے، حج میں بہت سے منافع ہیں، حج میں بہت سے منافع ہیں، اور سب سے بڑا منفعت یہ ہے کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اگر حج مبرور نصیب ہو جائے تو اس کی جزا سوائے جنت کی اور کوئی نہیں۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے، باقی نفع تو اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان معلوم دنوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے کہ ان ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ذی الحج ہے، جن دنوں میں ہم دن گزار رہے ہیں۔ یکم ذی الحج سے لے کے 10 تک، اور سورۃ بقرہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دن، ان کے بارے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مراد ایام تشریق یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، اس سے مراد یوم النحر ہے جس دن انسان قربانیاں کرتا ہے، حجاج قربانیاں کرتے ہیں، وثلاثۃ ایام بعدہ، اور ان کے بعد 3 دن ہیں، کیونکہ ان کے بعد بھی 3 دنوں میں قربانیاں ہی ہوتی ہیں، اور حجاج دیکھتے ہیں وہاں 3 دن بعد میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق جتنے بھی ہیں وہ ذبح کے دن، قربانی کے دن۔ بہرحال وہ عشرہ ذی الحج ہو یا اس کے بعد قربانی کے ایام، ان دنوں میں زیادہ اللہ ذوالجلال کی عبادت، اللہ کا ذکر، تکبیرات، تسبیحات، نوافل، نماز، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام بخاری ہی نے ذکر کیا ہے کہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بازار میں نکل جاتے ہیں ان 10 دنوں میں، گائے بگائے بازار چلے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں تو تکبیریں ہوتی ہی ہیں، بازاروں میں بھی یہ تکبیریں کہتے ہیں۔ وَيُقَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کاروبار میں جو لوگ مصروف ہوتے تھے وہ جب ان کی تکبیریں سنتے وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ یہ تھا وہ ماحول۔
یہ تھا وہ ماحول اللہ کی کبریائی اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے ذکر کا صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے دور میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے وَكَانَ عُمَرُ يُقَبِّرُ فِي قُبَّةِ بِنَا فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُقَبِّرُونَ وَيُقَبِّرُ أَهْلُ السُّوقِ اللہ اکبر کبیرہ. کہ منا میں قربانیاں ہو چکی 10 تاریخ کو، اب منا میں ٹھہرنا ہے، طواف افاضہ کے بعد منا میں ٹھہرنا ہے 11 کو بھی 12 کو بھی اور 13 کو بھی. اگر 12 کو جانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، 13 تک رہے تو نبی علیہ السلام 13 دن تک ہی رہے تھے وہاں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یقبر فی قبۃ بمنا، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اپنے خیمے میں، اپنے قبہ میں، منا کے دنوں میں وہاں بیٹھے ہوئے اپنے قبہ میں تکبیریں کہتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں. فرماتے ہیں فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، یہ قبہ میں یعنی اپنے خیمے میں تکبیریں کہتے اور مسجد خیف میں بیٹھنے والے ان کی تکبیروں کو سنتے. اتنی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے. خیمہ آخر مسجد سے کچھ باہر ہی ہوگا نا. اب تو خیموں کی کہنا چاہیے کہ ذوالحلیفہ تک خیمے لگے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام صاحب ذکر کرتے ہیں فَيُقَبِّرُونَ وَيُقَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، دوسرے مسجد والے اور بازاروں میں، منا میں بازار بھی لگتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے والے حضرات بازار میں اور مسجد میں بیٹھنے والے وہ بھی تکبیریں شروع کر دیتے. اصل میں ایک آدمی توجہ دلائے تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے اس کی طبیعت خود مائل ہوتی ہے کہ میں بھی تکبیریں کہوں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ سفر پر ہیں، سفر کے دوران آپ خاموشی سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور صرف آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اونچی آواز سے نہیں، آہستہ. صرف آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے بہت معمولی سے محسوس ہوتے ہیں. تو پاس ارد گرد بیٹھنے والے مسافر جب وہ اس کو دیکھتے ہیں وہ کم سے کم بری باتوں سے اجتناب کر لیتے ہیں اور خوش نصیب وہ ہیں جو احساس کر کے خود بھی آہستہ ذکر شروع کر دیتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے. وہ اس کے آہستہ ذکر کرنے کو دیکھتے ہوئے دل میں احساس کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. وہ بھی ذکر کرنا لگتا ہے. ہاں جی. اور دہی تبھی جمتا ہے جب دودھ کو جاگ لگائی جائے، رنگ تبھی چڑھتا ہے جب جاگ لگائی جائے. جاگ لگانے والے ہو نا. اب تو المیہ یہ ہے کہ جاگ لگانے والے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. المیہ یہ ہے. امام صاحب ذکر کرتے ہیں وَكَانَ ابن عمر يُقَبِّرُ بِمِنَا. آپ میں سے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے حج کی سعادت پائی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی کیا وہ اس وقت موجود ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کان ابن عمر یقبر بمنا تلک الایام، کہ ان ایام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تکبیریں کہتے ہیں. کب؟ خلف الصلوات، نماز کے پیچھے. وعلی فراشی، اپنے کبے، اپنے
خیمے، اس میں جو بستر بچھایا ہوا ہوتا تھا اس بستر پر بھی، وہ مجلس ہی جہاں بیٹھتے اپنی اس مجلس میں بھی، وَمَمْشَاءُ تِلْكَ الْأَيَّامِ، اور جب خیمے سے اور اپنے گھر سے اس خیمے سے قبے سے نکلتے تو چلتے ہوئے بھی تکبیریں کہتے تھے۔ کوئی خالی وقت گزرا؟ ہم تو صرف یہاں تکبیریں کہتے ہیں نماز فرض کے بعد بڑی مشکل سے ایک دفعہ، اس کے علاوہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں یا آ جا رہے ہوں، ہمارے تصور میں تکبیروں کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کیا تھی، وہ آپ ان آثار سے جنہیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت رنگ کیا تھا، کس طرح ہر طرف سے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے ہم روانہ ہوتے حج یا عمرے کے لیے، راستے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو اونچی آواز سے تلبیہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ راستے ہی میں ایک مقام پر پہنچتے مکے پہنچنے سے پہلے ہماری تلبیہ کہتے ہوئے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ آج کوئی تصور ہے؟ آج تو عمرے میں جانے والا تلبیہ ایک بار شاید احرام باندھ کے کہہ لے اور اس کے بعد خاموشی سے جاتے ہیں، بالکل حرم تک خاموشی سے۔ یہ کیسا عمرہ ہے اور کیسا حج ہے؟ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال نے حکم دیا وَاذْكُرُوا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ دوسرے ایام کے مقابلے میں ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں ان دنوں میں؟ اور جو ایام تشریق یا قربانی کے دن ہے وہ تو ہمارے گوشت کھانے اور بانٹنے میں گزر جاتے ہیں، اللہ تو یاد ہی نہیں رہتا، اس وقت گوشت ہی یاد رہتا ہے۔ ہاں، اللہ نہیں یاد رہتا اس وقت گوشت ہی یاد رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام بلکہ اس سے آگے بھی دیکھیے، وکانہ میمونہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یکبر یوم النحر وکن النساء یکبرن خلف ابان ابن عثمان و عمر ابن عبدالعزیز لیالی تشریق مع الرجال فی المسجد۔ مسجد خیف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ تھے نمازیں پڑھاتے تھے، وہ بھی تکبیریں کہتے تھے اور صحابیات بھی تکبیریں کرتی تھی، عورتیں بھی تکبیریں کہتی تھی لیکن آہستہ آواز تکبیریں کہتی تھی۔ اللہ اکبر کبیر، یہ تھا وہ ماحول۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، فرمایا نیک عمل، عمل صالح جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، ایک روایت میں افضل ہے، ایک احب کے لفظ ہے، سب سے افضل ہے اور سب سے اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے، جتنا ان دنوں میں دوسرے دنوں میں نیک عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نیک عمل مطلوب ہے، نیک عمل کو اللہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں، نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان دنوں نیک عمل کرنا یہ دوسرے ایام سے نیک عمل کرنے میں زیادہ اللہ کے ہاں محبوبیت کا باعث ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں قالوا ولا الجہاد، قال ولا الجہاد، حضور جہاد بھی نہیں، ان دنوں جہاد کرے تب بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں وہ آدمی جو اپنے آپ لے گیا، اپنا مال متا لے گیا، آپ کی اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، اپنا مال بھی جہاد میں خرچ کر دیا،
اس کا یہ عمل تو ان دنوں میں نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اب کتنی اہمیت ہے ان دنوں میں نیک عمل کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ جہاد کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو صحابہ نے پوچھے ولل جہاد، تو آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، حضور میں تو ماڑا اور کمزور دل ہوں، ہمارے طرح کا ہوگا نا، ہم سے تو بہرحال بہت درجے بہتر ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، لا شے ہیں۔ لیکن انہوں نے سمجھا نہیں کہ میں جہاد نہیں کر سکتا۔ کیا جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اجد ہو، ہاں جہاد کے برابر میں ایک عمل پاتا ہوں، لیکن تم کر نہیں سکتا۔ وہ کیا؟ وہ آپ نے فرمایا کہ هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فرمایا کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جائے تو تو اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالے، تو اس کے مقابلے میں اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالے، بس اللہ کے گھر میں عبادت کرتے رہو کہ اس میں تعطل نہ پڑے، مسلسل ہم عبادت کرتے ہی رہو، وَتَصُومُ وَلَا تَفْطِرْ، اور تم روزہ رکھتے ہی رہو، افطار نہ کرو، روزانہ روزہ رکھو۔ نہ نماز سے تمہاری طبیعت اگتا ہے، نہ روزے سے میری طبیعت اگتا ہے۔ قال ومن يستطيع ذلك یا رسول اللہ، حضور اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ اب سمجھے ہیں جہاد کتنا درجہ رکھتا ہے، اس کے برابر اگر یہ عمل کیا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ بار برابر ہے۔ لیکن سوچئے کہ اس حدیث کے تناظر میں جب صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فقال ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں، فرمایا جہاد بھی نہیں، ہاں صرف ایک ہی صورت ہے، اپنا سارا اثاثہ بھی لے جائے اور آپ بھی جائے، آپ بھی شہید ہو جائے اور سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ یہ ہے عمل، ان دنوں نیک عمل کرو، فرائض، نوافل، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یہ سارے جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کو شامل، یعنی ان دنوں کے پڑے ہوئے فرض دوسرے دنوں کے پڑے ہوئے فرضوں سے بہتر، ان دنوں کے پڑے ہوئے نوافل دوسرے دنوں میں پڑے ہوئے نوافل سے افضل، ان دنوں کیا ہوا ذکر یہ دوسرے دنوں سے کیے ہوئے اذکار سے افضل۔ آپ رمضان میں سنتے ہی ہیں نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے شرف عطا فرما دے، لیلۃ القدر کو شرف دے دیا، عشرہ ذی الحج کو یہ شرف دے دیا، اور 9 ذی الحج کو یہ شرف دے دیا، عشر کو دے دیا، اور ایام تشریق کو شرف دے دیا۔ یہ سارے ایام تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں، ساری مخلوق تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح پوری مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے برتر بنا دیتا ہے، اسی طرح ایام میں بھی جس کو چاہتا ہے افضلیت اور برتری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بات بھی پھر دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کی کتنی کرم نوازی، اللہ کا کتنا احسان ہے، اور کتنا انعام، اور کتنی اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے
کہ حجاج وہ بیت اللہ میں حاضر دے رہے ہیں، لبیک لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لبیک بھی واضح فی الناس بالحج کے جواب میں ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں حج کرو، حج کے لیے آؤ، اور اب اس کو یہ نصیب ہو رہا ہے واس گھر کی حاضری، یہ اسی کی آواز پر گویا لبیک لبیک کہہ رہا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا یا تو کا رجالا وعلی کل جابر، تیرے پاس آئیں گے، تیری آواز پر آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، تیری آواز پر آئیں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے جو ہوکا لگایا، جو آواز لگائی، یہ اسی کی تصدیق اور تائید اور قبولیت کو قبول کرتے ہوئے لبیک لبیک کہتا ہوا رب ذوالجلال کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دیکھیے، اگر وہاں حجاج لبیک کہتا ہے اور تکبیرات کہتا ہے، یعنی لبیک کہتا ہے بیت اللہ عمرہ کرنا ہے تو بیت اللہ تک پہنچنے تک، حج کرنا ہے تو پہلے جمرے کو کینکریاں مارنے تک یہ لبیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد پھر تکبیرات، وہاں مقیم ہو جائے یا منا میں مقیم ہو، پھر تکبیرات۔ اب اللہ کا کتنا کرم ہے کہ حاجی کے اس عمل میں ہم گناہگاروں کو بھی شریک کر دیا کہ تم بھی تکبیریں کہا کرو۔ گویا ہمارا ان دنوں یہ عمل اور یہ معمولات یہ حاجی کے ساتھ تشابہ ہے، مشابہ، کسی نہ کسی ڈھب اور کسی نہ کسی رنگ میں۔ وہ وہاں تکبیریں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہاں تکبیریں کہنے کا حکم ہے، بات سمجھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ وہاں قربانیاں لے جا رہے ہیں۔ آج تو قربانیاں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں جب حج قران کرتے تو قربانیاں ساتھ لے کے جاتے۔ جب نبی علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا تو آپ کی قربانیاں حضرت علی یمن سے لے کے آئے تھے، اور انہوں نے بھی ارادہ یہ کیا تھا کہ یا اللہ میں وہ یہ حج کر رہا ہوں جو تیرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے جس حج کی نیت کی۔ قربانیاں لے کے آتے تھے، بلکہ مساوقات نظر مانی ہوئی قربانیاں عمرہ اور حج کرنے والے کے راستے ذریعے بھیج دیتے تھے، اور قربانی جو اونٹ کی ہوتی تھی اس کو باقاعدہ نشان لگا دیتے تھے، یا چھوٹی قربانیاں ہوتی تھی تو انہیں کے گلے میں قلادہ ڈال دیتے تھے تاکہ راستے میں کوئی بےہودہ ان کے ساتھ بےہودگی نہ کرے، وہ سمجھ لے کہ یہ بیت اللہ کے پاس یہاں جا کے ہوگی، وہاں جا کے اللہ کی نظر کی ہوئی یہ قربانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھی یہاں وہاں یہ قربانیوں کا یہ احترام تھا، اور آج کل آپ بھی تو قربانیوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے، آپ بھی ان کی خریداری میں اور اس کو پالنے میں آپ بھی لگے ہوئے ہیں، جس طرح صحابہ کرام سے مروی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا نصبر الاضاحی، ہم قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے خوب موٹا تازہ کرتے تھے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ نے اللہ ذوالجلال ان قربانیوں کو شمار کیا ہے کہ جو ان کی تقریم کرتا ہے وہ اپنے دل کی پاکیزگی کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانیوں کی تقریم کرنی چاہیے، انہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہیے، انہیں مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، کالوں سے پکڑ کر یا بھاگ بھی ہو جائے تو بھاگنے کے بعد بھی ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی طرح دیکھیے جس طرح احرام کے بعد حاجی کے لیے معاملات ہے،
یا معتبرین کے لیے مسائل ہیں یا ہمارے لیے بھی مسائل ہیں. حاجی کے لیے حکم کیا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو حج کا تو اب نہ تم بال کٹا سکتے ہو نہ ناخن کٹا سکتے ہو. نہ تم بال کٹا سکتے ہو نہ ناخن کٹا سکتے ہو. اور یہاں ہمیں کیا حکم ہے کہ جو قربانیاں کرنے چاہتا ہے وہ نہ بال کٹائے اور نہ وہ ناخن کٹائے. مشابہت ہوئی ان کے ساتھ یا نہیں؟ یعنی بعض اللہ میں ہو بہو مشابہت. پھر جس طرح 10 تاریخ کو وہ قربانیاں کرتے ہیں 10 تاریخ کو یہاں ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ نے کہا ہے اذبح لا یکون قربۃ، کہتے ہیں الا بتشبیہ الحجاج، کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں یہ قربت ہے حاجیوں کی مشابہت. ہماری یہ قربانیاں وہ یہ کیا ہے حاجیوں کی مشابہت میں. وہ وہاں قربانیاں ملا میں کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں کرنے کا حکم ہے. پھر دیکھیے کہ وہ 10 تاریخ کو پہلے جمرات کو کس ذریعے مارتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر بال کٹاتے ہیں، اور پھر ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم بالبیت العتیق، پھر طواف افاضہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری جا کے دیتے ہیں. ہمیں اللہ کے گھر حاضر ہونے کی توفیق تو نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں دربار میں حاضر ہو کے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ بھائی ہم جتنے ہماری اوقات کے ہمارے پاس میں جتنے ہیں ہم تو وہی کر سکتے ہیں. وہ وہاں قابل صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو ہے عبادت میں مصروف ہے، اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی میں اور مصروف میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے. بات سمجھے؟ وہاں حجاج مینا میں ادا عرفات میں عرفات کے میدان میں حاضری دیتے ہیں اور عرفات میں دن حاضری دے کے اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے یہ عرفات کی حاضری کا نام. وہ عرفات کی حاضری دے کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. بس شرطیں سے حلال مال سے جائے اور صرف دل سے جائے، 2 شرطیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم گناہگار، ہمیں کہا ہے اس لیے روزہ رکھ لو 2 سال کے گناہ تمہارے بھی معاف ہو جائیں. ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکے، نہ پہنچ سکتے. ہر ایک کے پاس ہمت توفیق کیسے ہے، عمر کے لحاظ سے بھی اثاثے کے لحاظ سے بھی. لیکن یہاں ہمیں کیا کہا 9 کا روزہ رکھ لو تمہارے 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے. یہ ہے حج کے ساتھ یہاں رہنے والے کی مشابہات. یعنی ہم جو کرتے ہیں 10 دنوں میں یہ حاجیوں کی ہم نقل اتار رہے ہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ ہم حاجیوں کی یہاں نقل اتار رہے ہیں. اللہ ہماری یہ نقل قبول فرما لے. اور بھائی جس طرح نماز ہے، نماز کی بھی تو ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نماز کی نقل ہی اتار رہے ہیں نا. قربانی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، حج ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، روزہ ذکر و اذکار ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہ قربانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام. یہ اسی امت کے لیے نہیں ہے، ہر امت کے لیے قربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے قربانی ہے. جس طرح کے منکرین حدیث کہتے ہیں قربانیوں کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے. یہ حدیث کے منکر نہیں ہے، حقیقت قرآن کے بھی منکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر
امت کے لیے ہم نے منصب قربانی رکھی ہے، اور مجھے بتلائیے کہ کون سی امت ہے جس کا رسول نہیں ہے، جس کا نبی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر قریہ میں ہم نے نبی بھیجا ہے، گویا جہاں جہاں جب جب نبی آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک قربانی ہو رہی ہے۔ اس لیے قربانیوں کا انکار ایک حقیقت کا انکار ہے، اور قرآن مجید نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں کی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام ہوئے ہیں وہ سب کے سب قربانیاں کرتے تھے، اور اب ان کی امتیں قربانیاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور صحابہ کرام میں سے 19 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے قربانی کے متعلقہ احادیث نبی علیہ السلام سے منقول ہے، اور قربانی وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ وہ کہاں آئی؟ سفر میں آئی، تو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی قربانی کی، سفر میں بھی قربانی کی۔ اللہ پھر عجیب مسئلہ ہے، ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ قربانیوں کو کہتے ہیں، اور اگر قربانیاں ہی نہیں ہے تو عید الاضحیٰ کیسے ہے؟ یہ عید الاضحیٰ تو ہے قربانیوں کی وجہ سے، یا پھر اس کو چھوڑ کر عید الاضحیٰ کہنا، کوئی اور نام رکھ لو، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا نام عید الاضحیٰ رکھا ہے۔ یہ قربانیوں کی عید ہے، قربانیاں نبی علیہ السلام کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، اور میں نے عرض کیا کہ 19 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے نا ان سے یہ مروی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ من اراقۃ الدم، کہ خون بہانے کی جتنی اللہ کو پسندیدگی ہے اس دن 10 تاریخ کو ان ایام میں، ایام اضحیٰ میں، اتنا کوئی اور عمل اس کے بدلے میں نہیں ہے۔ آپ 3,000 کا بیل، 3 لاکھ کا بیل لے لے، 5 لاکھ کا اونٹ لے لے، اونٹ لینے کی بجائے آپ 5 لاکھ صدقہ کر دے، 3 لاکھ صدقہ کر دے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے جتنی 5 لاکھ کے اونٹ کو ذبح کرنے کی ہے، اور 3 لاکھ کے کیا ہے گائے کو ذبح کرنے کی ہے۔ اللہ والو، ابراہیم نے تو اللہ کے حکم سے بیٹے کو قربان کرنے سے گریز نہیں کیا، تم جانور کو قربان کرنے سے گریز کر رہے اور سرو گردانی اختیار کر رہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان دلوں کو اپنی رضا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت تکبیر، تحلیل، تسبیحات، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ ذو الجلال ایام میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔